أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ محترم سامعین و ناظرین، آج درس قرآن حکیم کے سلسلے میں سورہ صاد کی آیات نمبر 65 سے آیات نمبر 70 تک تلاوت اور ترجمہ اور مختصر مفہوم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر لیں گے۔ آئیے آیات نمبر 65 کی تلاوت۔ قل انما انا منذر وما من الہ الا اللہ الواحد القہار۔ کہہ دو کہ میں تو صرف ڈرانے والا ہوں اور خدائے یکتا اور غالب کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ترجمہ ایک مرتبہ پھر، کہہ دو میں تو صرف ڈرانے والا ہوں اور خدائے یکتا اور غالب کے سوا کوئی معبود نہیں۔ رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار۔ جو آسمانوں اور زمین اور جو مخلوق ان میں ہے سب کا مالک ہے، غالب اور بخشنے والا۔ جو آسمانوں اور زمین اور جو مخلوق ان میں ہے سب کا مالک ہے، غالب اور بخشنے والا ہے۔ قل هو نبأ عظیم۔ کہہ دو کہ یہ ایک بڑی ہولناک چیز کی خبر ہے۔ کہہ دو کہ یہ ایک بڑی ہولناک چیز کی خبر ہے۔ انتم عنہ معرضون۔ جس کو تم دہیان میں نہیں لاتے، یا ایک جس سے تم اعراض کر رہے ہو۔ یہ بھی ٹھیک ہے کہ جس کے بارے میں تم غفلت میں ہو۔ ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون۔ مجھ کو اوپر کی مجلس والوں کا جب کہ وہ جھگڑتے تھے کچھ بھی علم نہ تھا۔ مجھ کو اوپر کی مجلس والوں کا جب کہ وہ جھگڑتے تھے کچھ بھی علم نہ تھا۔ إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين۔ میری طرف تو یہی وحی کی جاتی ہے کہ میں کھلم کھلا ہدایت کرنے والا ہو یا کھلم کھلا ڈرانے والا ہو۔ میری طرف تو یہی وحی کی جاتی ہے کہ میں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں یا ہدایت کرنے والا ہوں۔ یہ تو ان آیات کا بامحاورہ ترجمہ آپ کو بتا دیا۔ اب ان آیات کریمہ کے اندر جو بتایا جا رہا ہے وہ یہ ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ کو کہا جا رہا ہے آپ ان لوگوں کو، مشرکین مکہ کو، منافقین کو بتا دیجیے کہ تم جو رسالت اور توحید کے مسئلے میں تکذیب و انکار کرتے ہو تو تمہارا ہی نقصان ہے، میرا کچھ نقصان نہیں، کیونکہ میں تو تم کو صرف عذاب خداوندی سے ڈرانے والا پیغمبر ہوں، میرا ڈیوٹی یہ ہے۔ اور جیسے میرا رسول اور منذر ڈرانے والا ہونا حقیقت ہے، اسی طرح توحید بھی برحق ہے، حقیقت ہے۔ یعنی بجز
اللہ وحدہ لا شریک کے کوئی لائق عبادت نہیں، کوئی مشکل کشا خالق و رازق نہیں، وہ صرف پروردگار ہی ہے۔ آسمانوں کا بھی، زمینوں کا بھی، ان کے درمیان خلا ملا کا بھی، مخلوقات کا بھی۔ اور اس کی ایک صفت یہ بھی ہے، وہ زبردست قسم کے گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ بڑا سے بڑا گناہ کر کے انسان گناہوں کے دھل میں پھنس کر بھی اللہ کے سامنے گریہ زاری کرے، سچے دل سے توبہ کرے، اللہ بخش دے گا۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا ایسا جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے، یہ اس کی حقیقت ہے۔ چونکہ یہ لوگ مشرکین مکہ، مشرکین عرب توحید کو تو کسی درجے میں مانتے بھی تھے، ٹھیک ہے، واسطہ لے کر وغیرہ وغیرہ، اپنے بتوں کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ یہ اللہ کے نائبین ہیں، ان کو خوش کرنے سے اللہ خوش ہوگا، لیکن رسالت کے تو بالکل ہی منکر تھے۔ اس لیے رسالت کی مزید تحقیق کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے پیغمبر علیہ السلام، آپ ان کو بتا دیجئے، یعنی اللہ تعالیٰ کا مجھ کو توحید اور احکام شریعت کی تعلیم کے لیے رسول بنانا ایک عظیم الشان چیپٹر ہے، یہ ایک عظیم الشان سبجیکٹ ہے جس کا تم کو بڑا اہتمام چاہیے تھا، مگر افسوس اور صد افسوس، اس سے تو تم بالکل ہی غافل اور بے پرواہ ہو۔ اور اس کے عظیم الشان مضمون ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس کا اعتقاد رکھے بغیر حقیقی سعادت کا حصول مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہے، اس لیے کہ توحید رسالت دونوں ملے جلے چیزیں ہیں، دونوں کا ہونا لازمی شرط ہے، ایک ہو دوسرا نہ ہو تو پھر یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ آگے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ثابت کرنے کے لیے اللہ رب العزت ایک دلیل پیش کر رہے ہیں، وہ یہ کہ رسول فرماتے کہ مجھ کو عالم بالا کی بحث اور گفتگو کی کسی ذریعے سے کچھ بھی خبر نہ تھی، جبکہ وہ تخلیق آدم کے بارے میں جس کی تفصیل آگے آیاتوں کے اندر آئے گا اور سورہ بقرہ میں بھی گزرا ہے، اللہ تعالیٰ سے گفتگو کر رہے تھے۔ اب میں جو اس گفتگو کا واقعہ تمہیں بتا رہا ہو تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ مجھے یہ واقعہ کہاں سے ملا، کہاں سے معلوم ہوا؟ میں نے بچشم خود تو اسے دیکھا نہیں، اہل کتاب سے بھی میرا ایسا میل جول واسطہ نہیں پڑا ہے، اس سے معلوم کر لیتا۔ یقیناً مجھے یہ علم وحی کے ذریعے ہی سے حاصل ہوا ہے، لہٰذا یہ دلیل اس بات کی ہے کہ میرے نبوت کی، کہ میرے پاس جو وحی آتی ہے جس سے عالم بالا کے احوال بھی معلوم ہوتے ہیں، تو محض اس سبب سے آتی ہے کہ میں من جانب اللہ صاف صاف ڈرانے والا ہوں، ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں، یعنی چونکہ مجھے پیغمبری ملی ہے اس لیے وحی نازل ہوتی ہے، ورنہ وحی نازل نہیں ہوگی۔ بس واجب ہے کہ تم میری رسالت کی تصدیق کر لو۔ عالم بالا کی اللہ تعالیٰ سے گفتگو جس کا تذکرہ اوپر کیا گیا، اس کی تفصیل آگے آیاتوں کے اندر آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں جو یہ فرمایا قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ، اور سورت کے شروع میں، سورہ صاد کے شروع میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس سورت کا اصل مقصد
ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اثبات اور کفار کے کفر کی انکار کی تردید ہے۔ اسی ضمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف انبیاء علیہ السلام کے واقعات بیان کر دیے، یہ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہو جائے کہ سابقہ انبیاء کے ساتھ بھی ان کی قوموں نے، ان کی امتوں نے کیا کیا کچھ کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے، سابقہ انبیاء علیہ السلام کی طرح آپ بھی کفار کی بیہودہ باتوں پر صبر فرمائے، اس لیے بھی اس بات کا تذکرہ ہوا۔ دوسرے یہ کہ ان واقعات سے خود وہ لوگ عبرت حاصل کرے جو ایک نبی برحق کی رسالت کا انکار کر رہے ہیں، کہ سابقہ لوگوں نے نبی کے انکار کی وجہ سے ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا ہے، یہ ایک عبرت والی بات ہے۔ اس کے بعد ایک اور طریقے سے کفار کو دعوت اسلام دی گئی، اور وہ اس طرح کے مومنوں کی نیک انجامی، کافروں کی عذاب شدید کا نقشہ کھینچا گیا، جو کل کے سبق میں اور اس سے پہلے دن کے سبق میں آپ لوگوں کو بتا دیے گئے۔ مطلب نیکوکار لوگوں کے لیے کیا کچھ آسائش رکھے گئے ہیں، بدکار اور کفار کے لیے کیا کچھ عذاب اور کیا کچھ ان کو تکلیفات دیے جائیں گے۔ جن لوگوں کی اتباع میں تم آج افضل الرسل صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کر رہے ہو، آخرت کے دن وہی لوگ تمہارے مدد سے دستبردار ہو جائیں گے، تمہیں برا بھلا کہیں گے، تم پر لعن طعن کریں گے۔ تم آج ابو جہل کو خوش کرنے کے لیے، عتبہ اور شیبہ کو خوش کرنے کے لیے، ابو لہب کو خوش کرنے کے لیے، لات منات اور عزات کو خوش کرنے کے لیے جو کچھ کر رہے ہو، کل آخرت کے دن یہ تمہارے مخالفت میں اتر آئیں گے، تمہارے ہر بات کی تکذیب کر لیں گے اور تم پر لعن طعن کرتے رہیں گے۔ اب اس مدعا کو ثابت کرنے کے لیے اللہ نے فرمایا ما کان لی من علم بالملأ الاعلی اذ یختصمون، مجھ کو عالم بالا کی کچھ بھی خبر نہ تھی۔ پیغمبر اسلام فرماتے دیکھو میرے نبوت کی دلیل سن لیجئے، مجھے عالم بالا کی کوئی خبر نہیں۔ جو گفتگو وہاں ہو رہے تھے، یعنی یہ میری رسالت کی واضح دلیل ہے کہ میں تم سے عالم بالا کی ایسی باتیں بیان کرتا ہوں جو وحی کے سوا کسی اور ذریعے سے معلوم نہیں ہو سکتے۔ ان باتوں سے مراد ایک تو وہ گفتگو ہے جو تخلیق آدم کے وقت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں دنیا میں ایک خلیفہ پیدا کرنا چاہتا ہوں، اور فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا دنیا کے اندر ایسا نائب بنانا چاہتے ہو جو فساد کر لے، خون بہائے؟ تو یہ گفتگو جن کے بارے میں مفصلاً آپ کو بتاتا جا رہا ہوں، پیغمبر فرماتے ہیں کہ اس گفتگو کو میں کوئی اوپر جا کر نہیں لایا ہوں، یہ تو ایک وحی کے ذریعے سے مجھے ملا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ میں نبی برحق ہوں، میری نبوت کا انکار مت کیجیے، میری نبوت کی تکذیب نہ کیجیے، بلکہ یقین کرنے کی کوشش کر لیجیے۔ اس کے بعد جو آدم علیہ السلام کی تخلیق اور ملائکہ کے درمیان جو کچھ اس قال ربک للملائکۃ اسجدوا سے ہو رہا ہے، وہ آئندہ درس کے اندر آپ کو بتاتے چلیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا کافی، وما علینا الا البلاغ۔